کون سی صورت ہے؟ 30ویں پارے کی سورہ عصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. اب یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، معذرت کے ساتھ. خیر، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ عصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھائی ہے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے لوگوں میں بھی بڑی تیزی ہوتی ہے کہ دن ڈھلنے والا ہے اور رات آنے والی ہے. اور جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کائنات جتنی بنائی تھی اس کی اثر ہو چکی تھی، اس کی اثر ہو چکی ہے. اب کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کی تکمیل کے بعد اٹھا لے، ختم کر دے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو قیامت کے منظر کو عام اور تام کرتی ہے اور واضح کرتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں رونما ہونے والی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عصر کہتے ہیں عرق کو، عرق یعنی جوس کو کہتے ہیں. ایک بڑا سا آپ فروٹ اور پھل لے کر ایک گلاس میں رکھنا چاہیں نہیں آئے گا، لیکن اگر اسی کا جوس نکال کر گلاس میں ڈال دیں تو 2-4 پھل اور فروٹ کا جوس اس میں آ جائے گا. عصر، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس صورت میں جوس بیان کر رہا ہے پورے قرآن کا. خلاصہ کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے کہ اگر ان 4 اعمال پہ انسان برآمد ہو جائے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر اس کی زندگی میں کامیابی ان کے قدم چومے گی. ان میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری دنیا اور سارے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے. اور ساری کی ساری کائنات، قسم بھی عصر کی، زمانے کی، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی اس وقت کی قسم. آج تک بھی زمانہ اپنی نگاہوں سے ہر انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، بخوبی وہ اس سے واقف ہے، اس وجہ سے عصر کی قسم. اور خلاصہ کلام فرمانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. خلاصہ یہی ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، گھاٹے کے سودے میں ہے، اور خوشنما چند روزوں کی زندگی کو دیکھ کر وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو کھیل تماشے کا گھر نہیں بنایا تھا، لیکن انسان چمک دمک کا ایک دل دادا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی چمک دمک میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں کو بھول جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری جو مشنری ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو قلب ہے، تمہارے جو وسوسے ہیں اور تمہارے جو خیالات ہے، تمہاری جو پلاننگ ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹا کا سودا کرنے والے ہیں اور خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں، بجز سوائے 4 لوگوں کے. 4 صفات جن کے اندر پیدا ہو جائے وہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں. جب کبھی قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کو لوگ سنتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن کمال اس موقع پر یہ ہے، کمال حد درجے کا اور کامیابی اس موقع پر یہ ہے کہ ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لیں، تب انسان کی اصل کامیابی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملا ہے یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے انمول نعمت. بارہا
بیانوں میں اس بات کو ہم نے سنا ہے کہ ایمان کے بغیر انسان کا بڑے سے بڑا عمل اکارت ہو جائے گا۔ فرعون کو ہی دیکھ لے، 400 سال تک اس کا سر درد نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کیسا خبیث انسان ہے، کیوں آپ اس کو ملیا میٹ نہیں کر دیتے، کیوں اس کو زمین دوز نہیں کر دیتے، کیوں اس کو کوئی ایسا عذاب نہیں دے دیتے کہ دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ایک جو ہے نا نظیر لینے والا بن جائے اور اس سے کوئی مثال لے لوگ، ایسا کیوں آپ مار نہیں دیتے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اپنی قوم میں بڑا انصاف کرنے والا ہے اور اس کا دستر بڑا لمبا چوڑا ہے، وسیع اور عریض ہے، وسیع اور عریض، بڑا دستر ہمیشہ اس کا کھلا رہتا تھا، اور اپنی قوم میں قبطیوں میں انصاف کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 400-600 سال تک اس کو حکومتیں بھی دے دی اور عافیت والی، کہ سر درد بھی نہیں ہوا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایمان کا پیغام دیا اس نے قبول نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ انجام بھی برا ہوا اور ہمیش کی جہنم اس کے لیے مقدر ہو گئی، اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے، ان الانسان لفی خسر، زمانہ فرعون کے وقت بھی تھا، دیکھ رہا تھا، زمانہ قارون کے وقت بھی تھا، جو آج تک دنیا اتنی کمائی نہیں کما سکی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، زمانہ دیکھ رہا تھا کہ مال اور دولت کا بنا لینا، گاڑیوں اور جائیداد کا ہو جانا، زمین اور کوٹھیوں کا ہو جانا، اور انسان بہت عیش اور آرام کی زندگی گزارنے کے سامان کو برپا کر لینا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا ذہن یہ ہو چکا ہے کہ بڑا کامیاب انسان ہے، بڑا کامیاب شخص ہے، کہ کماتا بھی بہت ہے، جماتا بھی بہت ہے۔ یہ قرآن کریم کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام اور شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، قارون بہت زیادہ مال اور دولت کی ریلم پیل میں رہنے والا وہ کامیاب انسان نہیں ہے، وہ غارت ہونے والا ہے، اور اس کو زمین نے ایسا دبوچا کہ قیامت تک وہ ایسا ہی ڈھسا جاتا رہے گا، ایسا ہی ڈھسا جائے۔ مال انسان کو بچانے والا نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بچانے والی کون سی چیز ہے؟ پہلی صفت جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والے اگر وہ چھوٹی سی بھی نیکی کر لے، چھوٹی سی بھی نیکی کر لے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کرنے کے برابر، ایک اچھی سوچ 10 اچھی سوچ کے برابر، ایک دعا اپنے لیے غیروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 فضائل کی برکتوں اور رحمتوں کا تحفہ، 1 مرتبہ درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتوں کا اپنے اوپر نازل کروانا، 10 گناہوں کا معاف کروانا، 10 مصیبتوں کا دور کروانا، اور 10 آرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اپنے اوپر نازل کروانا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان اگر انسان کے پاس ہے، اس کی قدردانی بھی ہے، اس کے ساتھ نیک اعمال اگر ہے، نیک اعمال اگر ہے، ایک نیکی بھی 10 کے برابر، اور ایمان نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہے، الا الذین آمنوا کہا ہے قرآن کریم نے، دیکھیے غور بھی کریے، الا الذین مسلمون نہیں فرمایا، مسلموں صرف مسلمان اور مومن، آپ لوگوں کو واضح طور پہ فرق معلوم ہے کہ صرف مسلمان نہیں، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان، ایمان پہ پوری کی پوری محنت، کوشش اور ایمان کی فکر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری محفل میں تھوڑے سے چند منٹ کے بعد بھی اگر ملاقات ہوتی، ایک دوسرے کو کلمہ سنا لیا کرتے تھے، کلمہ سنایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے جو احکام ہیں وہ اپنے اوپر لازم کرتے تھے کہ میں اگر مسلمان ہوں، میرا چلنا پھرنا بھی اگر مسلمان کی طرح ہو جائے، میری آنکھوں کا دیکھنا بھی مسلمان کی طرح، میرے دل میں آنے والے پلان اور سوچ یہ بھی مسلمان کی طرح ہو جائے، یہ قرآن کے مطابق ہو جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکام اور فرامین کے مطابق ہو جائے، میرا زندگی کا ہر لمحہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ساری کی ساری ضروریات میری ایمان اور اسلام، کیونکہ میں پابند ہوں، میں پابند ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا،
کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، کہ دنیا میں رہنا ہو تو ایک غریب کی طرح، یا سبیل راستہ چلنے والے، عابر سبیل فرما کہتے ہیں ایک راستہ چلنے والے مسافر کی طرح انسان زندگی گزار لے. اور پھر سب سے عقل مند اور سب سے ہوشیار، سب سے سمجھدار انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ ومن عمل لما بعد الموت، کہ سب سے عقل مند کیس کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں، اس سے زیادہ سمجھدار انسان کوئی نہیں، جو رہتی دنیا میں جیتے ہوئے وہ اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کی کوشش کرتا رہے، اپنے نفس کی مکاریوں کو سمجھتا رہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر اسے ہمیشہ لاحق رہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کا مجھے حکم ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ان چیزوں کی فکر کا آ جانا واقعتاً اس زمانے میں خاص طور پہ ان چیزوں کی فکر کا انسان کے ذہن پہ آ جانا کہ قدم اٹھانے سے پہلے فکر ہو اس بات کی کہ یہ میرے لیے حلال یا حرام. چاہے وہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ میرے لیے گناہ کی چیز ہے. اگر میں گناہ بھی کر رہا ہوں، تہیہ اس بات کا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کروں کہ آئندہ زندگی میں کبھی یہ مجھ سے گناہ نہ ہو. پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے. یہ اس زمانے کا کامیاب ترین انسان ہے. کامیاب ترین انسان کوئی بھی عمل اس واسطے وہ کرے کہ یہ میرے لیے حلال اور حرام ہے، غور و فکر اس بات کی فکر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہو. پہلی شرط والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ ہمیشہ سے نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھ رہا ہے. اپنی نظروں کے سامنے ساری کی ساری انسانیت گزر رہی ہے. ان الانسان لفی خسر، ساری کائنات خسارے میں. جتنا کائنات کے بننے سے آج تک، قرآن کریم کے جب تک اور اس سورت کے اترنے تک، بلکہ یہ قرآن کریم قیامت تک ہے، تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں ساری انسانیت کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے ان الانسان. ان انسان ہوتا تو الگ بات ہوتی، ان الانسان یہ الف لام تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا، چاہے وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، جو کوئی ہو، سب کو گھیرے میں لے رہا ہے قرآن. ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے. عقل مند انسان، ہوشیار انسان، کامیاب ترین انسان، چار کام کرنے والا. پہلا کام مسلمان، مومن، مومن اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا مومن. دوسری صفت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کافی نہیں ہے، صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے انسان کے لیے. نیک اعمال اس کی زندگی میں ہو. نیک اعمال، اور نیک اعمال کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ، 24 گھنٹے، بلکہ 24 گھنٹے میں سارا کا سارا، سارے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈز یہ عبادت بن سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیوں میں کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. کیسے؟ ایک چیز کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنائیں گے. ہر عمل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہو. اب دیکھیے 12 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے کم از کم انسان سونے میں گزار دیتا ہے. ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ 12 گھنٹے انسان سونے میں گزارتا ہے، حالانکہ اتنا سونا نہیں چاہیے. 12 گھنٹے اگر انسان سونے میں گزار رہا ہے اور 12 گھنٹے اپنی معاشی زندگی کو گزارتا ہے، کھانے پینے وغیرہ وغیرہ میں گزار رہا ہے، 24 گھنٹے ایک دن کے انسان اگر صرف تھوڑی سی فکر کر لے کیسے کامیاب اس کی زندگی اور کیسے ہر لمحہ اس کا عبادت میں گزر سکتا ہے. غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 2 باتیں رات کی نیند کے لیے،
جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے سلطان اللیل، رات کا بادشاہ. جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے سلطان النہار، دن کا بادشاہ. رات کا بادشاہ دینی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اس کے لیے لگاتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جو شخص باوضو رات میں سوتا ہے، چاہے سونے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے، پھر بھی رات بھر عبادت میں اس شخص کا رات گنی جاتی ہے. باوضو سوتا ہے، سنت کروٹ لے کر وہ سوتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھا ہاتھ اپنے گالوں کے نیچے اور اس طریقے سے سوتا ہے. اب اس کے بعد وہ کتنا ہی لوٹ لے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن سونے کے وقت وہ دعا پڑھ کے بستر پہ آ کر سنت کا اہتمام کر کے سوتا ہے. اب ساری کی ساری رات اس کی، حالانکہ وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت میں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ 1 دن 2 دن 10 دن پوری کی پوری زندگی انسان کی ایسی گزر سکتی ہے. اور وہ پورا کا پورا اس کا سونا، اگر انسان اندازہ لگا لے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے، میں نے کہا کہ اگر 1 مہینہ پکڑ لے تو 15 دن تو وہ سونے میں ڈال رہا ہے. 15 دن تو ہمارے لیے یہ پکے ہیں جو ہم نے عبادت میں گزارے ہیں. مہینہ اگر گزر رہا ہے، سال اگر گزرے تو 6 مہینے ہماری عبادت میں، کیونکہ ہم نے وہ تو سونے میں گزارے ہیں، باوضو سو جائے. اور یہ جو چھوٹا عمل لوگ سمجھتے ہیں، اس کی وقعت اور اس کی اہمیت، اس کی قدر آنکھوں کے بند ہونے کے بعد انسان کے سامنے آئے گی. سونے کا وقت گزر گیا، اور سونے میں بھی نیت یہ کریں، ہر وقت رات میں سوتے وقت احتساب بھی کریں کہ میں نے دن میں کیا عمل کیا ہے، کیا کیا کس کو سچ بولا ہے، اور کتنے میں نے سچ کہے ہیں، کتنے جھوٹ کہے ہیں، کس کو میں نے دھوکہ دیا ہے، کیسا میں نے حرام کمایا، کیسا میں نے حلال کمایا. ساری چیزوں کا احتساب کرے. جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس کے اوپر توبہ استغفار کرے. جو اچھائیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ نعمتوں میں شکر ہو. 12 گھنٹے تو ایسے گزر گئے. کھانے کے لیے انسان بیٹھ رہا ہے، 5-10 منٹ کافی نہیں ہے، 1 گھنٹہ انٹرول کے لیے 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. 1 گھنٹے کی اب اس کو مہلت مل رہی ہے. 1 گھنٹہ 3 سے 4 وقت انسان دنیا میں کھانا کھا رہا ہے، تو 4 گھنٹے اس کے نکال لیں، 12 اور 4 16 گھنٹے یہی نکل گئے. 16 گھنٹے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے عبادت میں شامل ہو سکتی ہے. اس نیت سے کھائیں کہ اس کی وجہ سے جو مجھے قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا. اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو تجارت بھی صحابہ کرام کے اصول کے مطابق التاجر الامین الصدیق من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ امانت دار تاجر، نیک تاجر، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، تو ایسا تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے من النبیین، نبیین میں اس کا شمار ہوگا، والصالحین، صالحین میں اس کا شمار ہوگا، شہداء میں اس کا شمار ہوگا. اگر وہ صادق الامین ہے، سچا بھی ہے، سچ بات بول کے کہتا ہے. اب پھر ساری کا سارا وقت ہم کمانے میں لگا رہے ہیں. نیت درست کریں، کم فائدے پر، کم پروفٹ پر لوگوں کو دینے کی کوشش کریں. لوگوں کے فائدے کے لیے ہم تجارت کرنے کی نیت تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سارا کا سارا موقع ہمارے لیے دینداری، دین کے دائرے میں ہو سکتا ہے، عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ نیت بھی درست ہو اور اعمال بھی ٹھیک ہو. قرآن کریم فرماتا ہے ساری انسانیت دھوکے میں ہے اور ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بجز ایمان والوں کے، ان میں بھی نیک اعمال کرنے والوں کے. 24 گھنٹے چل رہا ہے، آدمی چل رہا ہے، اپنے کام پہ جا رہا ہے، گھر پہ جا رہا ہے. چلنے میں سنت کا اہتمام کر لے، سنت کا اہتمام کر لے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا جھک کر چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کر چلا کرتے تھے. ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ساری کی ساری صفات، اگر ساری 100% نہیں تو 90 to 95% صفات خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. اور جس کے اندر محبت نہیں ہوتی، خود بخود اس کو دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ یہ عاشق رسول اور یہ محب رسول، حبیب رسول نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، دیکھا جائے، غور کیا جائے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزیں اور اس کے اعمال، اس کی صفات اپنی زندگی میں آتی ہے. چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، بات کرنے میں بھی،
کسی سے بات کریں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا اتنی اللہ کی پناہ ان کو دیکھ کر بات کرنا دل ہی نہیں بولتا، دل نہیں بولتا، ایسی صورت لے کر سامنے آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بہت سارے نقصان کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ گئے ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی جب ملا کرتے تھے کسی سے فتبسم، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کریے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے والے کی فکر اور کوشش بھی اگر کوئی غم اور فکر میں بھی وہ ہو تو آپ کی لہلہاتی اور چہچہاتی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کی تکلیف دور ہو جائے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ملاقات کرنا، سلام کرنا، سنت اعتبار سے کسی سے بات کرنا، میٹھے بول بولنا، کوئی اگر غصہ بھی کرے، گالی بھی دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، کچرا پھینکنے والی کچرا پھینک رہی ہے، پھر آپ صاف شفاف ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ گالیاں دی ہیں ان کو؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نرم زندگی، 3 سال تک شعب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا، کسی سے گلہ شکوہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور آزمائش کے طور پر اس کو قبول کرنا ہے۔ 4 دن تک پیٹ میں کوئی دانہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنا ذہن اس بات کا بنائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس موقع پر کیا رد عمل ہوتا تھا، کیا فکر اور کیا کوشش ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ عصر جو آپ کے سامنے سنایا جا رہا تھا، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری کائنات خسارے میں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے بجز 4 اعمال والے۔ سب سے پہلا مومن بندہ، اور مومن میں بھی خاص طور پہ یاد رکھیں جو شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ سب سے کامیاب ترین انسان ہے، سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہیں، صرف اکیلے نماز کو نہ آئیں، صرف اکیلے عبادت نہ کریں، صرف اکیلے اپنے اچھے اخلاق نہ بنائیں، دوسروں کو تلقین کرتے رہیں، دوسروں کو تلقین کرتے رہیں، دوسروں کو حق بات کی دعوت دیتے رہیں، دوسروں کے سامنے تبلیغ کرتے رہیں، دوسروں کے سامنے اچھی بات بتاتے رہیں۔ وتواصوا بالصبر، ضبط کر جانا، معاف کر دینا، برداشت کر لینا، اپنی زندگی کو پی پی کر سہ کر گزارنا، یہی اصل زندگی کا نام ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ زندگی حیات کا دوسرا نام برداشت کرنا ہے، دوسرا نام حیات کا دوسرا نام برداشت کرنا ہے، پی جانا، معاف کر دینا۔ فاعفوا واصفحوا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔